ہر پیر سے جمعہ اپنے فیوریٹ شو نیوز آئی کو یوٹیوب پر دیکھنے کے لیے ڈان نیوز کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر آئیے، اس کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ السلام علیکم، میں ہوں ابسا کومل۔ قومی اسمبلی کے حلقہ NA 133 میں ضمنی الیکشن پولنگ سے پہلے ہی مشکوک ہوتا جا رہا ہے۔ آپ خبریں اور ویڈیوز دیکھتے آ رہے ہوں گے۔ یہ سیٹ مسلم لیگ نون کے پرویز ملک کے انتقال کے باعث خالی ہوئی اور اب اس حلقے میں مد و مقابل دونوں جو بڑی جماعتیں ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، ایک دوسرے پر ووٹ خریدنے کے الزامات لگا رہی ہیں۔ اب ووٹوں کی خرید و فروخت کے حوالے سے کچھ ویڈیوز بھی سامنے آ رہی ہیں جو کہ مبینہ ویڈیوز ہیں ابھی تک۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو ویڈیو ہے ان میں سے ایک خاص کر جس کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے، کس طریقے سے قرآن پاک پہ حلف لے کر یہ وعدہ لیا جا رہا ہے کہ ووٹ کس کو دینا ہے۔ آپ ویڈیو دیکھیں پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھ کے کہتی ہوں 5 تاریخ کو مسلم لیگ نون شیر کو ووٹ دوں گی۔ میں حلف لیتا ہوں 5 تاریخ کو مسلم لیگ نون شیر کو ووٹ دوں گا۔ نون لیگ کہتی ہے کہ یہ ویڈیو جعلی ہے۔ یہ الزام لگایا گیا کہ ماسک پہن کر یہ ویڈیو پیپلز پارٹی والوں کی طرف سے بنائی گئی، جبکہ پیپلز پارٹی کے امیدوار کا یہ کہنا ہے کہ ووٹ خریدنا نون لیگ کا پرانا وتیرہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے بہرحال اس معاملے کا سختی سے نوٹس لیا ہے۔ ریٹرننگ افسر نے ڈپٹی کمشنر لاہور اور IG پولیس پنجاب کو اس ویڈیو کا فورینزک کرنے کی ہدایت کی ہے اور کل تک اس بارے میں رپورٹ بھی طلب کر لی گئی ہے۔ یہ اب پتہ چلے گا اس کے حوالے سے مزید جب یہاں سے کوئی تفصیل سامنے آئے گی۔ اور ترجمان الیکشن کمیشن کا بیان بہت اہم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ووٹوں کی خرید و فروخت ثابت ہوئی تو الیکشن کو ملتوی کرنا پڑ سکتا ہے، اور اگر معاملہ زیر التوا رہا اور ووٹنگ کے بعد ثابت ہوا تو بھی متعلقہ امیدوار کو نااہل کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے یہ بڑی اہم خبر ہے۔ اس حلقے میں حکمراں جماعت تحریک انصاف کا امیدوار تو جو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کے تو کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے تھے، وہ اس دور سے باہر ہے، لیکن حکومت نے بھرپور اس معاملے کے اوپر موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حکومتی جو ترجمان ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ووٹ کی عزت ہے جو نون لیگ یہاں پہ کروا رہی ہے اس طریقے سے، اور یہ اس کا نعرہ مسلم لیگ نون کی طرف سے لگایا جاتا تھا۔ کہا جا رہا ہے کہ ضمیر کا سودا شرمناک ہے۔ آج پروگرام میں پیپلز پارٹی سے پوچھیں گے 2018 کے الیکشن میں نون لیگ کا امیدوار آپ کے امیدوار کے مقابلے میں بہت بھاری مارجن 85,000 ووٹوں کے مارجن سے جیتا، تو اب 2000 جو محض 2,000 روپے دے کے کیوں ووٹ خریدا جائے گا نون لیگ کی طرف سے، جبکہ نون لیگ سے بھی ہم پوچھیں گے کہ پچھلے الیکشن کے مطابق پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک آپ کے سامنے ہے، تو پھر پیپلز پارٹی اس طرح سے چند ووٹ خرید کر اتنا بڑا مارجن کیسے پورا کر سکتی ہے، ممکن کیسے، کیوں الزام ایک دوسرے پہ لگا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم معاملے کا ذکر میں کرنا چاہوں گی۔ آج پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام ضیاء الدین صاحب جو ہے وہ 83 سال کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی جو آزاد صحافت ہے، بے باک صحافت تھی اور غیر جانبدارانہ صحافت تھی، اس حوالے سے یقیناً ایک عہد آج تمام ہوا ہے۔ ضیاء الدین صاحب نے اپنا 60 سالہ طویل کریئر میں جو ان کا صحافتی کریئر تھا اس میں روزنامہ ڈان میں بطور ریزیڈنٹ ایڈیٹر وہ وابستہ رہے اسلام آباد میں۔ اس کے علاوہ دی نیوز اور ایکسپریس ٹریبیون جیسے جو بڑے اخبار ہیں ان میں اپنی بھرپور خدمات سر انجام دی انہوں نے۔ آج کے روز جہاں ہم تمام جو لوگ صحافت سے منسلک لوگ ہیں وہ ان کے انتقال پر سوگ میں ہیں، وہیں پر ایک اور سوال بھی اٹھا پاکستان میں صحافت کے حوالے سے۔ آئے روز سوالات اٹھتے ہیں، لیکن صحافت کو دباؤ میں رکھنے کے کچھ ایسے معاملہ ایک بار پھر لائم لائٹ میں آیا ہے۔ ایک بڑی سیاسی جماعت کی رہنما مریم نواز صاحبہ کچھ چینلز کے مالکان کے ذریعے جو تاثر ملا ان کی ایک مبینہ آڈیو ٹیپ جو آپ آج گردش کر رہی ہے، اس حوالے سے لگتا یہ ہے کہ مرضی کی خبریں چلوانے کا کام کیا جا رہا ہے یہاں پہ۔ جو ان کی نئی مبینہ آڈیو ٹیپ ہے اس میں وہ 2 اہم جو سب سے بڑے چینلز ہیں، نیوز چینلز ہیں، ان کے مالکان کا نام لے کر یہ بات کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ان مالکان کو فون کیا اور احکامات دیے کہ خبر کو کیسے رپورٹ کرنا ہے۔ آپ سن لیجئے یہ آڈیو ٹیپ بھی، اس معاملے پہ بھی پروگرام میں بات ہوگی۔ جیو سے خود بات کی تو اس طرح سے نہیں ہو رہا تھا، پھر میں نے میر شکیل صاحب سے پرسنلی بات کی، میں نے کہا یہ زیادتی ہے، آپ دونوں طرف کے فیکٹس دکھا رہے ہیں، آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ عمران خان نے بغیر تصدیق کے جھوٹ بولا، اس کے بعد اسی جھوٹ کو عمران خان نے نہ صرف دہرایا بلکہ اس میں 10 باتیں اپنے پاس سے ایڈ کر لی، تو میں نے کہا یہ آپ کو کرنا پڑے گا، تو اس نے کیا۔ پھر میں نے میاں عامر سے بھی کہا، میاں عامر نے کہا آپ دیکھیں میں کرتا کیا ہوں اس کے ساتھ، تو اللہ کا شکر ہے ہم نے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا آج۔ اس سے پہلے تو ایک آڈیو کے اندر جس کا اعتراف بھی مریم نواز نے کیا کہ اونی کی آواز ہے، اس میں تو اشتہاروں کی تقسیم کے اوپر تفریق سامنے آئی تھی۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے نون لیگ کے سچی آڈیو ہے یا نہیں۔ ان سارے معاملات پہ پروگرام میں بات ہوگی۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے رہنما نون لیگ سینیٹر افنان اللہ صاحب۔
تحریک انصاف کی رہنما عالیہ حمزہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور پیپلز پارٹی کے رہنما حیدر زمان قریشی صاحب، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آغاز نون لیگ سے کرتے ہیں۔ عفنان صاحب، ہم پہلے بات کر لیتے ہیں حلقہ NA-133 کی۔ یہ جو ویڈیوز یہاں سے سامنے آئی ہیں اس نے سوالات اٹھائے اور حکومت آج یہ پوچھنے پہ مجبور ہے آپ لوگوں سے، بلکہ انہوں نے موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت کا جو نعرہ آپ لگا رہے تھے اس کے اوپر سوالیہ نشان اٹھتا ہے، تو اب اگر یہ الیکشن کمیشن میں فورنزک میں ثابت ہو جاتی ہے تو پھر کیا کرے گی نون لیگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہم نہ ووٹ کو کہیں پہ خریدتے ہیں، نہ ہماری کوئی ایسی کیا کہتے ہیں نہ ہماری کوئی پارٹی کی اس طرح کی پالیسی ہے۔ یہ انسیڈنٹ جو ہے یہ فیبریکیٹڈ ہے، یہ ہمارے ان لوگوں کا آپ دیکھیں کتنا زبردست انسیڈنٹ ہے کہ اس میں آپ کسی کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکتے، سب نے ماسک پہنے ہوئے، کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہو سکتی، کوئی پتہ نہیں چل سکتا۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس کی الیکشن کمیشن انویسٹیگیشن کرائے، جو کلپریٹس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور اس کی اوتھینٹسٹی کو ویڈیو کی چیک کیا جائے، اور اس کے بعد ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے کہیں پہ کوئی غلطی کی ہوگی یا کچھ کیا ہوگا تو ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے، لیکن یہ ہمارے سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ میں آپ کو بالکل کلیئرلی بتا رہا ہوں، ہماری کوئی پارٹی کی نہ کبھی کوئی ایسی پالیسی رہی ہے، آپ کو پتہ ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے پیسے دیے، ساری دنیا نے دیکھا کشمیر الیکشن میں وہ پیسے کیش دے رہے تھے، ساری دنیا نے دیکھا، آج تک کسی نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا۔ تو یہ ہمیں اور پھر مجھے بتائیں، دیکھیں دلیل کی بھی ایک بات ہوتی ہے، جو سیٹ ہم 2002 میں جیت گئے، 2008 میں جیت گئے، 13 میں جیت گئے، 97 میں جیت گئے، 2018 میں اس سیٹ کے اوپر ہم جا کے کیوں کریں گے؟ ہمیں کیا ضرورت ہے؟ دلیل کی آپ بات کریں، حیدر زمان صاحب آپ کو دلیل پیش کریں، کیونکہ اچھا حیدر زمان صاحب سے پھر ہم رابطہ کرتے ہیں، اس دوران ہم عالیہ صاحبہ کی طرف جاتے ہیں۔ عالیہ صاحبہ آپ ایک تو اپنا تبصرہ بھی ضرور پیش کیجیے گا، کیونکہ آج آپ لوگوں کا دن ہے اس کے اوپر بات کرنے کو۔ دوسری یہ بات ہے کہ آپ لوگوں نے EVM کے اوپر بڑا زور رکھا، لیکن کیا آپ لوگ ان حالات کو دیکھ کے اب یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین انتخابی معاملات کے اوپر جو مسائل سامنے آتے ہیں اس کا حل نہیں ہے؟ یہ پری پول ریگنگ کی بات ہو رہی ہے، اور بہت سے سیاسی رہنماؤں کے تبصرے کل میں نے سنے، انہوں نے کہا یہ تو بڑی عام سی بات بھی ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں الیکشن سے پہلے مختلف علاقوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ابسا۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی، حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ روایتی سیاستدان آج تک الیکشن جیتتے آئے ہیں، اور ان کے لیے تو یہ روز روز جو مہنگائی کا شور ڈالتے تھے نا، تو ہمیں تو یہی لگتا ہے کہ 2018 میں بھی ان کے ووٹ کی قیمت ایک بریانی کی پلیٹ، قیمے کے نان، اور یہ 2000 تھے اور آج بھی وہی ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ جب تحریک انصاف، پرائم منسٹر عمران خان صاحب انتخابی اصلاحات کے ریفارمز بل کی بات کرتے ہیں اور ان کو دعوت دیتے ہیں، تو آپ نے دیکھا یہ دو پارٹیاں کس طرح سے بھاگتی ہیں، اور پھر آپ نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے تو حیرانگی ہے کہ ہمیں یہ انہوں نے کس طرح سے اس الیکشن سے باہر نکالا، لیکن ان کو اکیلے بھاگتے ہوئے بھی پہلے نمبر پہ آنے کا خوف ہے، اور اس طرح کی یہ لوگ ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ ویڈیو بڑی کلیئر ہے، اور ان کی جسے کہہ لینا کرپشن، ووٹ کو عزت دینا بھی بڑا کلیئر ہے۔ یہ ووٹ کو عزت تو نہ دو، یہ نوٹ کو عزت دو، آپ اسے ضرور کہہ سکتی ہیں۔ سٹوری سادہ سی ہے، سینٹ کا الیکشن ہو تو گیلانی صاحب کا بیٹا انتخابات کی رات کو، وہ جو سینٹ کے الیکشن کی رات کو آپ کو ووٹ خریدتا ہوا نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں، پیپلز پارٹی KPK میں اپنی سینٹ کی سیٹوں کی بولی لگاتی ہوئی نظر آئے گی، اور سندھ کے اندر، اور اسی طرح سے NA-133 کے اندر بھی عوام کے ضمیر کی، عوام کی غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے کس طرح سے ووٹ کی بولی لگائی گئی ہے اور ضمیر کی بولی لگائی گئی ہے۔ کیا الیکشن کمیشن کو دیکھیں، ایک سیکنڈ الیکشن پر پوری رات جاگ کر جو الیکشن کمیشن نوٹس لیتا تھا، اسے تو ان لوگوں کو پکڑ کر ان کو سامنے لانا چاہیے عوام کے۔ اور آج سب سے پہلے میں تو یہ کہتی ہوں کہ ان دونوں پارٹیز نے، جو دونوں پارٹیز آج بیٹھ کر ایک دوسرے پر الزام لگا رہی ہیں، ہمارے ساتھ آئیں، بیٹھے، الیکٹورل ریفارمز کی بات کریں، EVM کی بات کریں، آئندہ آنے والے عالیہ صاحبہ آپ سے سوال کر رہی ہوں، آپ سے کر رہی، لیکن آپ لوگوں کا فوکس بھی تو EVM کے اوپر رہا، جس کے اوپر یہ آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اصل مسئلے کو ایڈریس کرنا میں سنجیدگی، یہ اصل ایشو ہے جس کے اوپر آپ لوگوں کا فوکس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں پہ الزامات صرف ان کے اوپر نہیں لگ رہے۔ علی امین صاحب بھی کشمیر میں پیسوں کی گٹی لے کے سب کو نظر آئے، تو اکراس دا بورڈ یہ معاملات کسی نہ کسی سطح کے اوپر ہماری سیاست کے اندر ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں نے سنجیدہ ایک کام کیا کیا؟ جی میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں، علی امین صاحب کی تو نوٹوں کی گٹیاں سب کو نظر آتی ہیں، کہیں پر یہ نظر نہیں آتا کہ مریم بی بی کے جلسے کے اوپر کس طرح سے روپوں کی بارش اسی کشمیر الیکشن میں کی گئی تھی۔ اور دوسری بات، علی امین صاحب کو تو الیکشن کمیشن نے وہاں
वहां से निकलने का कहा और वहां से निकले। और मैं क्लैरिटी के लिए बता दूं, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने इन दोनों पार्टीज को दावत दी है कि आप हमारे साथ आकर बैठें, इस पर मशावरत करें। और इन्हीं की मशावरत के लिए हमने उनमें से सिर्फ 2 चीजों की सिलेक्शन की और 2 चीजों को हमने ज्वाइंट सेशन से पास कराया, एक ईवीएम और एक आई वोटिंग। उसकी कानून साजी इसलिए ज्यादा जरूरी थी क्योंकि उस पे हमें टेंडर्स इशू कराने हैं, उनके प्रोसीजर्स बनने हैं और ये एक टाइम टेकन प्रोसेस है। और इसके लिए हम ये चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मुशावरत के अंदर टाइम हाथ से निकल जाए और हम इसके ऊपर इसको इंप्लीमेंट ना कर सके। जो हर ठीक है, मैं ये सवाल के तौर पे लेके जाती हूं सेनेटर साहब के पास, लेकिन कर लीजिएगा, एक हर पार्टी के इंतखाबी मंशूर का वादा था, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो कि ओवरसीज को हमने वोटिंग का हक देना है, लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने उनको इसका हक ठीक है, ये इन 2 चीजों पे। लेकिन आप ये बात तो माने कि फोकस आप लोगों का ईवीएम और ओवरसीज वोटिंग का ही रहा है। ऊपर है, हमने सिर्फ इनको मशावरत की दावत दी है। फोकस हमारा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कराकर ही दम लेंगे। ठीक है, मैं ये सवाल लेके जाऊं अफनान साहब, अब ये इतने सारे मसाइल डस्का इलेक्शन के अंदर सवालात आप सब लोग उठाते हैं, क्यों संजीदा नहीं लिया आप लोगों ने प्राइम मिनिस्टर? चले मुझे एक शॉर्ट ब्रेक का कहा जाए, मैं आपसे भरपूर रिस्पॉन्स इसके ऊपर लूंगी कि क्यों जब ओवरऑल इस बात हुई तो उसमें सिर्फ ईवीएम और ओवरसीज की ही बात हुई, ना अपोजिशन ने सीरियस लिया, ना हुकूमत ने ज्यादा जोर दिया इन चीजों के ऊपर। एक ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद बात हो रही है। एक तो जो वीडियोस हैं बयान हलफ लेकर उसके बाद जो है वो वोट देने की जो बात की जा रही है, नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लग रहा है। दूसरी तरफ से नून लीग बाकायदा तौर पे अली परवेज़ मलिक साहब ने आके कहा कि पीपल्स पार्टी ने जाली वीडियोस बनवाई हैं, क्यों एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं, इस मामले में बात हो रही है। अच्छा अफनान साहब, ब्रेक से पहले जो बात हो रही थी, हुकूमत ने बहुत जोर दिया इस चीज़ के ऊपर, कई अरसे से ये बात हो रही है कि राब्ते किए जा रहे हैं अपोजिशन के साथ। अब बीच में जो भी मामला हुए, अभी स्पीकर साहब का भी जो रोल रहा और ज्वाइंट सेशन के अंदर जो भी हुआ, लेकिन क्या आप लोगों ने इन 2 चीज़ों के अलावा किसी चीज़ के ऊपर कान धरे इंतखाबी इस्लाहात के मामले पे? देखिए, जो इंतखाबी इस्लाहात की जो कमेटी थी ना पार्लियामानी कमेटी सेनेट की, जहाँ पे सारा का सारा नुकात इसके डिस्कस होते, उसका मैं हिस्सा था। उसके अंदर जो ये बात कहते हैं ना, हम बार बार दावत दी और ये हमसे बात नहीं कर रहे, ये गलत बयानी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसके अंदर हमने एक निकात के ऊपर इनको अपना ओपिनियन दिया था। 49 टोटल निकात थे, हमने 23 के ऊपर इनको कहा था कि हम आपसे एग्री करते हैं और उनके ऊपर हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। उनमें आई वोटिंग और ईवीएम नहीं था, ठीक है ना। अब 3 चीज़ें थी जो मेन उसके अंदर बोन ऑफ कंटेंशन आप कह सकती हैं वो थी, एक ईवीएम था, एक आई वोटिंग था और तीसरा नादरा का जो रोल था। नादरा का भी जो रोल इन्होंने डिफाइन कर दिया है वो कॉन्स्टिट्यूशनली अलाउड नहीं है। इलेक्शन कमीशन जो है ना ऑल इन ऑल है एज़ फार एज कंडक्ट जो इलेक्शन का ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कोई हुकूमत ये नहीं कह सकती कि हमने टेंडर करने हैं पहले तो हमने पहले जब तक ईसीपी नहीं करेगा कोई और बॉडी नहीं कर सकती, कोई उनके बिहाफ पे भी नहीं कर सकता। फिर जो इन्होंने बात की मेरी बहन ने कि जी इन्होंने कोई इस्लाहात नहीं किए, इलेक्शन एक्ट 2017 है, उसको जाके आप देख लें, वो हमने 2017 में हालांकि हम 2/3 मेजॉरिटी थी हमारे पास, हम कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड कर सकते थे, लेकिन हमने पीटीआई पीपल पार्टी के साथ मिला के कॉन्सेंसस के साथ उसको लेके आए, ठीक है। फिर डस्का इलेक्शन की फाइंडिंग्स है जो सारे पाकिस्तान के सामने है, जिसके अंदर बड़ा क्लियरली ये बताया गया कि पीटीआई ने उसको क्या कहते हैं, पीटीआई के लोगों ने उसको। लेकिन अफनान साहब, जब वो लोग ईवीएम और ओवरसीज के ऊपर अपना जोर दिए बैठे थे तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि ये प्री पोल रिगिंग और ये सारे मामलात हैं, डस्का इंतखाब के मामलात सामने, लेकिन आप लोगों ने आवाज़ भी रेज नहीं की इस मामले के ऊपर एक इफेक्टिव तरीके से, काउंटर एक अपोजिशन की तरफ से जो नैरेटिव सामने रखा जाता है, पॉइंट रखा जाता है। मेरे साथ फैसल करीम कुंडी साहब भी हैं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। कुंडी साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब बराह कहा जा रहा है अली परवेज़ मलिक की तरफ से कि पीपल्स पार्टी ने वो वीडियोस जिसके ऊपर बात की जा रही है वो बनवाई हैं, तो अब आप ये बताइएगा, और ये सवाल भी कर रही है नून लीग कि जब इतने मार्जिन से वो पहले इधर जीत चुके हैं, इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है नून लीग का, तो वो क्यों वहां पर इस तरह 2-2 हज़ार रुपए के ऊपर वोट खरीदेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अब ऐसी बात नहीं है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई वीडियोस बनाई। पीपल्स पार्टी की तारीख में ये नहीं रहा कि हमने ऐसी कोई वीडियोस बनाई हो माजी में या कोई ऐसा काम किया हो। पीपल्स पार्टी देखें, हमने हमारी रिवाइवल है, हम वहाँ पर जो है, अगर आप देखें हमारी इलेक्शन कैंपेन आपके सामने, मीडिया के सामने जिस तरीके से लोगों की पजीराई हमें मिल रही है। आप कराची की एग्जाम्पल लें जहाँ पर हमारा माजी में कैंडिडेट जो है पिछले इलेक्शन में अगर वो 5वें-6ठे नंबर पे था, पहले नंबर पे आ गया। अब अगर आप कहें कि जी हमने बड़े लार्ज मार्जिन से सीट जीती है,
تو آپ نیکسٹ وہ الیکشن بھی اسی مارجن سے جیتیں گے تو یہ کوئی حقیقت نہیں ہو سکتی. دیکھیں آپ الیکشن جیتتے بھی ہیں, آپ الیکشن ہارتے بھی ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے پچھلے الیکشن میں سیٹ مارجن سے جیتی ہو وہ آپ اس الیکشن میں بھی مارجن سے جیتیں گے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی جو آپ اس کی مثال دے رہے ہیں اس طریقے سے کوئی مثال ہو سکتی ہے. اور یہ چیزیں جو ہمارے ذمہ لگائی جا رہی کہ ہم پیپلز پارٹی کی کام کری, پیپلز پارٹی نے کبھی اس قسم کی پالیٹکس کو اپنی تاریخ میں فروغ نہیں دیا ہے. اس کی گارنٹی میڈیا بھی دے سکتی ہے اور پولیٹیکل پارٹیز بھی دے سکتے ہیں کہ یہ کام ہمارا نہیں رہا کہ ہم لوگوں کی ویڈیوز بنائیں, ہم اس قسم کی ویڈیوز بنائیں اور ہم ایسے کچھ ایکٹیویٹی استعمال کریں اور الیکشن جیتیں. ہم کہتے ہیں کہ ایکول بیٹل فیلڈ ہو, جس کو عوام ووٹ کرے وہ جیتے, اور ہم اسی چیز میں جو ہے ہم اسی چیز پہ جو ہے. تو پھر یہ ویڈیو نون لیگ کی ہی ہے, آپ لوگ اس چیز کے اوپر یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں اس کی میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری جو بھی نظر آ رہا ہے میڈیا کے ذریعے تو بالکل نظر تو یہی آ رہا ہے, تو اس کی انکوائری ہو جائے میں سمجھتا ہوں, اور ایسی انکوائری ہو جس کا ریزلٹ بھی ہو. ایسے نہ ہو کہ انکوائری پھر باقی انکوائریوں کی طرح ڈسٹ بن میں چلی جائے. ہم نے تو یہ چیزیں نہیں کی ہیں ماضی میں. اگر آپ دیکھیں اگر ویڈیو آئی ہو تو ان کے بھی ایک ترجمان تھے پنجاب کے, وہ قرآن پہ حلف لے رہے تھے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا. آپ نے بھی وہ دیکھا ہوگا کہ جی میں نے ٹکٹیں نہیں بیچی, میں نے یہ کام نہیں کیا. تو یہ چیزیں انہوں نے کی ہیں, ہم نے نہیں کیا. ہم اس چیز کو فروغ نہیں دیتے. ہم تو کہتے ہیں کہ ایکول بیٹل فیلڈ ہو, ہر کسی کو جمہوری طریقے سے الیکشن لڑنا چاہیے. ہار جیت کھیل کا حصہ ہوتا ہے, لیکن اس قسم کے ہتھ کنڈے نہیں استعمال کیا. صحیح. اچھا عالیہ صاحبہ, اب میں نے کل بھی کسی ٹاک شوز کے اندر یہ بات سنی کہ ہو سکتا ہے یہ پی ٹی آئی کروا رہی ہو کیونکہ ان کا کینڈیڈیٹ تو میدان میں نہیں ہے یہاں پہ, تو کہیں یہ تو نہیں کہ آپ لوگ لڑوا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو؟ میں تو یاد کراؤں گی اب صاحب کو, مجھے بڑی ابھی ہنسی آ رہی تھی. آپ کو ان کی نورا کشتی یاد ہے؟ ہم تو اصل میں بیچ میں خامخواہ آ گئے تھے. یہ تو باریاں لینے والے تھے, ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہتے تھے. ایک کہتا تھا میں نے تمہیں لاڑکانہ اور کراچی کی سڑکوں میں گھسیٹنا ہے, دوسرا کہتا تھا یہ گریٹر پنجاب بنانے والے ہیں, یہ تو ہیں ہی غدار, اور تیسرا کہتا تھا جب آتے تھے تو یہ کہتے تھے یہ تو ایک دوسرے کو کیا کیا کہتے رہے, ایک دوسرے کے اگینسٹ مقدمات بنانے والے, یہ نورا کشتی کرنے والے, یہ چور ڈاکو کہنے والے. یہ عوام کو تو یہ بے وقوف بناتے رہے 35 سال. ایک دفعہ ایک باری لیتا تھا, ایک دفعہ ایک باری لیتا تھا, وہ کہتا تھا یو اسکریچ مائی بیک, آئی اسکریچ مائی بیک. ان کے جو ہے نا منی لانڈرنگ کرنے کے طریقے ایک ہے, ان کی فرمز ایک ہے جن کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کرتے ہیں. ان کا طریقہ ہے واردات بالکل یہ. آج پھر جب ان کے اوپر آئی ہے نا تو یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے جب بیچ میں سے پی ٹی آئی نکل گئی ہے. اصل میں عمران خان صاحب نے 2 پارٹی سسٹم کو ختم کیا. عمران خان صاحب نے ان کی اصلیت, ان کی نورا کشتی پورے سسٹم کو دکھائی کہ یہ بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے تھے. اب بھی بالکل ایسے, میں نے پہلے بھی کہا تھا, اب بھی میں کہہ رہی ہوں کہ ان 2 پارٹیوں کو اکیلے جو ہے نا بھاگ کے بھی یہ یقین نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی پہلے یا دوسرے نمبر پر آ سکتا ہے. انہیں پی ٹی آئی کا اتنا خوف ہے کیونکہ 2023 کا الیکشن بھی ان کے ہاتھ سے بالکل ایسے ہی نکلنے والا ہے. پھر میرے بھائی عفان صاحب کہہ رہے تھے جی بالکل یہ الیکشن ایک 2017 میں تو پی ٹی آئی کا خوف نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ لوگوں کا کینڈیڈیٹ نہیں ہے یہاں پہ. میری ایک بات سنیں, میں یہی تو کہہ رہی ہوں کہ پی ٹی آئی کا خوف یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے تب بھی یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اکیلے بھاگ کے بھی نمبر 1 آنے کے لیے ان کو وہ قیمے والے نان, بریانی کی پلیٹیں اور 2 سے 2.5 ہزار روپے دے کر لوگوں کے ووٹ خریدنے پڑ رہے ہیں. بات صرف اتنی ہے کہ یہ وہی سسٹم ہے جو جس سسٹم سے یہ پچھلی صدیوں سے یہ جو 35 سال سے باریاں لگاتے آئے ہیں نا, یہ بالکل عوام کے ووٹوں کو اسی طرح سے خریدتے ہیں. الیکشن ایکٹ کی انہوں نے بات کی, یہ لے کر آئے, بڑی اچھی بات ہے, ہم تو کہتے ہیں لے کر آئے. امپلیمنٹ بھی تو کروانا تھا نا. وہاں پر انہوں نے کہا ای ووٹنگ کرائیں گے, ای ووٹنگ کے بعد اس کے پائلٹ پروجیکٹس کرائیں گے. پائلٹ پروجیکٹس کے بعد آج جب تحریک انصاف کہہ رہی ہے ای ووٹنگ کرانی ہے تو یہ لوگ چیخے مار رہے ہیں. اس کے بعد ہم کہتے ہیں اوورسیز کو, اسی الیکشن ایکٹ میں کہ اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دینا ہے. ان کے اپنے لیڈران کی 2013 کے الیکشن سے پہلے کی ٹویٹس ہے کہ ہم نے دینا ہے, لیکن جب دینے کی بات آتی ہے تو عمران خان صاحب جب اوورسیز کو بھی ووٹنگ کا حق دینے لگتے ہیں تو یہ بھاگ جاتے ہیں. پھر سینٹ خود چوری چکاری کرتے ہیں یہ لوگ, اور اس کے بعد اس کے ذمہ دار تو سارے ہیں, اس کے تو ذمہ دار سارے عالیہ صاحبہ. نہ حکومت نے زور دیا سینٹ کی پری پول ریگنگ کے بارے میں کوئی بات, معاملے کو ایڈریس ای وی ایم اور اوورسیز کے اوپر کیا آپ لوگوں نے. اور حکومت یہ 2 چیزیں ہیں جن میں آپ کا انٹرسٹ تھا. دیکھیں مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے, عوام کو دھاندلی سے بچانے کے لیے اور آگے کے الیکشن کو صاف شفاف کرنے کی ایک ہی بندہ کوشش کرے, وہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہے. میں ایک بریک, دیکھیں اب یہ ایک بریک کی طرف جائیں گے واپس. تو ایک تو جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی آپ لوگوں نے بات کی دونوں, کل خورشید شاہ صاحب کا ایک انٹرویو چل رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر حکومت بنائی جاتی ہے آگے, ہم لوگ تو مل کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ تو پرائم منسٹر کے نام کے اوپر بھی اتفاق کر لیں گے بات چیت کر کے, لیکن ایک حلقے کے ایک چھوٹے سے انتخاب کے اندر تو معاملات اس طرح کے ہیں. ایک بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
بریک کے بعد خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں NA 133 کے انتخاب پولنگ ہونے سے پہلے ہی جو معاملہ اتنا متنازع ہو گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس کے اندر انٹرفیئر کرنا پڑا, اور آ کے انہوں نے کہا کہ اگر جو ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر ان کا فورنزک ہوگا اور صحیح ثابت ہو گئی تو بڑا سخت اس کے اوپر جو ہے اقدام کیا جا سکتا ہے. سینیٹر افنان صاحبہ, بریک سے پہلے جو بات ہو رہی تھی اور عالیہ صاحبہ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, آپ لوگوں کے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان, پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے آپ لوگ اکٹھے نکلے, وہ الگ ہو گئی پیپلز پارٹی, اور آپ لوگ کچھ ٹف ٹائم نہیں دے سکے اس حکومت کو. اب ایک حلقے کے اندر انتخاب کے اوپر بھی اتنا سیریس قسم کے الزامات ایک دوسرے کے اوپر لگ رہے ہیں, تو یقیناً آپ دونوں جماعتیں ایک ساتھ تو آگے بھی مشکل ہی لگتا ہے حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دیں. دیکھیں ہم نے جو ہے وہ ساتھ کام بھی کیا, 18ویں ترمیم ہم نے ساتھ کی ہے. ہم نے جو ہے وہ پرویز مشرف کے خلاف جو اپوزیشن تھی اس میں ہم ARD میں ایک ساتھ تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کہ آپ ابھی اس وقت یہ ہے کہ ہم کیونکہ آپ ایک دوسرے سے مقابلے میں ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم ایک دوسرے کی مقابلے میں پھر آپ ایک دوسرے کی کیا کہتے ہیں چیزیں آپ ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن ایک بنیادی چیز کو تو سمجھتے ہیں دونوں پارٹیز کے نظریات کے حوالے سے. اگر پیپلز پارٹی واضح طور پہ کہتی ہے کہ آپ لوگ ووٹ بیچ رہے ہیں اور آپ میں علی پرویز ملک صاحب آ کے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے بنوائی ہے ویڈیو, تو پھر تو دونوں جماعتوں کے اوپر بھی نظر آتا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر کسی قسم کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے. اس الیکشن کی حد تک آپ کہہ سکتی ہیں والی بات. اور دوسری بات یہ کہ دیکھیں اگر علی پرویز یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ویڈیو بنائی گئی ہے تو اس کا بڑا سمپل طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو ہے وہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس کی پاسبلی کیسے ہو سکتی ہے؟ لوگوں نے نہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیک ہے نا. دیکھیں اتنا بھی کوئی بیوقوف نہیں ہوتا کہ اچھا ویسے کوئی ماسک پہن کے باہر جائے, کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا, لوگ ایسے ہی گھوم رہے ہیں اور جب ووٹ ڈالنے آ رہے ہیں تو ماسک پہن کے آ رہے ہیں, ایسے تو نہیں ہو جاتا نا. اور ہمیں ضرورت نہیں ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے ویسے لاجک جو ہے نا, اگر ویڈیو اس قسم کا اقدام ہو رہا ہے تو آج کل اچھا طریقہ ہے ماسک پہن کے سب کچھ ہوتا کہ بعد میں اس کو جو ہے وہ کہہ دیا جائے کہ ہاں آپ کہتے ہیں, لیکن یہ پھر فیبریکیشن بھی ہو سکتی ہے نا ایٹ دا سیم ٹائم. میں کچھ باتوں کا جواب دینا چاہوں گا. دیکھیں عالیہ نے وہی گھسی پٹی کیسٹ چلائی ہے جو یہ ہر پروگرام میں ان کا ہر نمائندہ چلاتا ہے. ایک ہی چیز, چور چور باری, چور باری باری, چور چور چور, وہی گھومے جا رہی کیسٹ. وہ رگڑ رگڑ کے عوام کے کان تھک گئے ہیں ان کی یہ اس طرح کی باتیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ایکسپریس کے جرنلسٹ نے ابھی خودکشی کی ہے, ٹھیک ہے نا, 60,000 روپے کے پیچھے خودکشی کی ہے. ان لوگوں کے چکر میں پورے پاکستان کے اندر لوگ جو ہے وہ غریب ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جب ہم پاکستان چھوڑ کے گئے تھے تو 23% غربت تھی پاکستان کے اندر, وہ اس وقت 40% کے قریب آ چکی ہے. کروڑوں لوگوں کو انہوں نے غریب کر دیا ہے, انہوں نے لوگوں کی روزیاں بند کر دی ہیں. مگر آپ دیکھیں کیسے ٹی وی پہ آ کے یہ لوگ آگے بھاشن دیتے ہیں ابھی بھی, اور وہی کیسٹ ہے, باریاں باریاں باریاں. او بھائی باری اگر ہماری لگی تھی تو آپ کی باری کیسے آ گئی پھر؟ اگر ہماری باری تھی تو باری, اور اپنی اگلی باری کے چکر میں ہے. خالی یہ نہیں, اور کہہ رہے صدیوں سے ہماری حکومتیں ہیں. مطلب آپ دیکھیں جھوٹ کا لیول کیا ہے کہ پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال ہوئے, صدیوں سے ہماری حکومت چل رہی ہے. تو ایسے ہی نہیں, وہ ایک نہیں ہوتا نا. آپ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے آپ سوچیں کہ چھوڑنے کا لیول بھی کتنا لمبا ہے کہ ٹوٹل مسلم لیگ نون کی حکومت 9.5 سال رہی ہے وفاق میں, اس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ صدیوں تک رہی ہے. تو اب اس کو کون دیکھے گا نا. میں اس کے علاوہ میں کہتا ہوں عمران خان صاحب نہیں کہتے تھے کہ نواز شریف کے خلاف کیسز غلط بنائے گئے ہیں مشرف کے دور میں. عمران خان کی کیا ویڈیوز نہیں ہیں اس کے اوپر؟ اس وقت یہ لوگ, اس وقت ٹھیک تھا یہ بات. عمران خان کہتا تھا نواز شریف بڑا ایماندار ہے, سارے کیسز فیبریکیٹڈ ہیں. آج یہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اس نے اس کے بارے میں کیا کہا, اس نے اس کے بارے میں کیا کہا. آپ مجھے یہ بتائیں فورن فنڈنگ کیس کا پیسہ یہودیوں سے لیا تھا کہ نہیں لیا تھا؟ سوال کا جواب دیں. فورن فنڈنگ کیس کا پیسے باہر سے لیے تھے کہ نہیں لیے تھے؟ اس کا جواب نہیں ہے. جواب عوام آپ سے یہ پوچھ رہی ہے کہ چینی کیوں مہنگی ہو گئی ہے, آٹا کیوں مہنگا ہو گیا ہے, تیل گھی پیٹرول کیوں مہنگا ہو گیا ہے. آپ پیچھے کہانیاں سناتے پھر رہے ہیں, کیسے چلا رہے ہیں, کہتے ہیں عوام کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے. میں رسپانس عالیہ صاحب آپ دیں, پھر میں کنڈی صاحب کی طرف جاؤں گی. میں تو صرف اتنا ابسا کہوں گی کیونکہ میں شارٹ کر کے مریم کی ویڈیو پر آنا چاہتی ہوں. بات صرف اتنی ہے کہ ان سے آپ سوال گدوں پوچھیں گی, جواب یہ چنائی دیں گے. ایکسپریس کے جرنلسٹ کے اس کے اوپر خودکشی کے اوپر سب کو بہت تکلیف ہے, لیکن آپ کو یاد ہے کہ صحافیوں کے تحفظ کے بل کو اپوز کرنے والے یہی 2 پارٹیاں ہیں. ان کے تحفظ کے لیے, ان کی جاب سیکیورٹی کے لیے, ان کی اسی طرح سے جو ان کو جبری رخصت کیا جاتا ہے یا ان کی تنخواہیں نہیں دی جاتی, ان کے بارے میں بل ہم لے کر آئے. اور آخر میں سینٹ میں یہی دونوں پارٹیاں تھی جو اس بل کی اپوزیشن میں کھڑی ہوئی. فورن فنڈنگ کا تانا دینے والے وہاں پر اپنی تو رسیدیں وہاں پر بھی جمع نہیں کرا سکے. اسامہ بن لادن سے یہ لوگ فنڈنگ لینے لگے اور ہمیں فورن فنڈنگ کے یہ تانے دے رہے ہیں. وہاں پر آ یہ رہا ہے کہ اسی طرح سے نواز شریف صاحب حسین نواز کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہے ہیں, حسین نواز شریف کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال رہے ہیں. اور یہ جو بات کر رہے تھے نا کہ میڈیا کو پیسے دینے والے اتنے کم ان کے پارٹی فنڈز کے اندر سے پیسے میڈیا کو, وہ آج
वो कायमा कमेटी, सेनेट की कायमा कमेटी गए था तो नशियात में बता रही हूँ ना, आलिया साहब मैंने आपका कमेंट लेना दूसरे टॉपिक पे भी, देखिए ये एक दफा मेरे कमेंट पे कुंडी साहब का कमेंट शामिल कर लेती हूँ, आपकी तरफ ही आऊंगी मैम, ये नहीं समझे कि मैं मुझे बात इसलिए कंप्लीट करनी है, नहीं जो भी सेगमेंट है, बात तो ये है कि ये जो हम कर रहे हैं ना, ये जो सब कुछ ये लोग वोट को इज्जत देकर नोट को इज्जत दे रहे हैं ना, तो ये अवाम को दिखाने की जरूरत है कि ये जमहूरियत का जनाजा ऐसे निकाल रही हैं ये दोनों पार्टियां, और किस तरह से बारियां लेने के चक्कर में चोर छोड़ दे, ये तो अवाम जानती है कि ये किस तरह अवाम का पैसा। कुंडी साहब आप रिस्पॉन्स दें, ये हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग बारी के चक्कर में और इसी को बुनियाद बना के जो हो रहा है NA 133 में कि आप लोगों ने बारियां लगानी होती हैं, इस तरीके से आप लोग खरीद के हमेशा जो है वो वोट हासिल करते हैं, आपका रिस्पॉन्स? देखें, जिनके पास आर्गुमेंट्स ना हो, बातें ना हो, तो ये ऐसी किस्म की बातें करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि PTI के जो कैंडिडेट थे जमशेद चीमा साहब, उनको तो वजीर आजम साहब सिफारिश करें प्रेसिडेंट साहब को, उनको तो तमगा है, क्या कहते हैं, इम्तियाज कहते हैं या फिर गोल्ड मेडल का इनाम दें। जिस तरीके से PTI भागी है इलेक्शन से, और जो हरबा इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो इन्होंने जहन इस्तेमाल किया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही उन्होंने अच्छा हरबा इस्तेमाल किया इलेक्शन से भागने का। और अगर ये कहते हैं कि हम भागे नहीं है, तो फिर आप समझ जाएं कि जो लोग इलेक्शन लड़ते हैं, मुझे बताएं, यहाँ पर हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं और जो फील्ड में होते हैं, वो जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं, वो एक सेट नहीं कराते, वो 3-3, 4-4 सेट कराते हैं और अपने प्रपोजल से कैंडिडेट को बड़े छांटी करके रखते हैं ताकि कोई कल इसके ऊपर एतराज ना हो। और इन्होंने जो छांटी की, उन्होंने डेलिबरेटली दोनों कैंडिडेट्स ने, इनकी कवरिंग ने भी अपने इलेक्शन से बाहर जो है वो दे दिया, क्योंकि इलेक्शन से भागना था तो ये तरीका एक था जो भागने का, जो कोई भाग सके। अब ये कहते हैं हम पे इल्जाम लगा, देखें मीडिया, आप मीडिया में है, बाकी मीडिया में, इस वक्त जो मीडिया पे पाबंदियां इस हुकूमत ने लगाई हुई हैं या ये जो कर रहे हैं मीडिया के साथ, किसी अमरीत में भी नहीं हुआ। ये तो वो लोग हैं ना जो कि आफिया सिद्दीकी को वापस लाने वाले थे, आफिया सिद्दीकी के नारे लगा रहे थे, इन्होंने उल्टा करदोशन को ना रो दे दिया। तो अब मुझे बताएं कि इनकी कौन सी बात, आलमी ICJ का मामला था ना, तो डट जाए ना, बोल लेना, जैसे कह रहे हैं एब्सोल्यूट नॉट कहा था, तो इधर भी एब्सोल्यूट नॉट कह देते, कैसे कह देते, पता चल जाता। आलमी तौर पे इंटरनेशनली पाकिस्तान के ऊपर था ना, इसको तो पूरा करना था। कुंडी साहब, इसके ऊपर बड़ी बहस हो भी चुकी है इन चीजों के ऊपर, वो हो चुकी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आफिया सिद्दीकी को जो लाने वाले थे, इधर भी जुर्रत करते हैं, एब्सोल्यूट नॉट कह देते, कहते हैं हम ये पाकिस्तान की इज्जत करें, इधर भी एब्सोल्यूट कर लेते हैं, तो फिर पता चल जाता है कि कितने मतलब है कि ये फन खान है और कितना मतलब ये चीजें। लेकिन ऐसी बातें, इल्जामात लगाना बड़ी आसान बात है। बताएं कि इन्होंने किया क्या है, आपने मीडिया की आजादी के लिए क्या किया है। आपके खिलाफ जो एंकर प्रोग्राम सख्त करते हैं, आप उनको ऑफ एयर करा देते हैं, आपके खिलाफ जो लिखते हैं आप उनको इदारों से निकाल लेते हैं। आप इस किस्म के कहें कि जी हमने मीडिया की आजादी के लिए PTI ने क्या किया या नहीं किया, कुंडी साहब, मैं तो इस दूसरे टॉपिक की तरफ आ जाती हूँ और अफगान साहब का कमेंट इसके ऊपर ले लेती हूँ। जो आप लोगों ने जो किया मीडिया के साथ, एक और आज मरियम नवाज की एक मुबैना ऑडियो गर्दिश कर रही है जिसके अंदर वो वाज़े तौर पे 2 TV मीडिया मालिकान के नाम लेके वो कह रही हैं कि उन्होंने उनसे कहा कि इसमें 2 तरफ के फैक्ट्स क्यों दिखाए जा रहे हैं, इसको ऐसे नहीं तो ऐसे रिपोर्ट किया जाए। आप खुद एक तो आप बताएगा कि क्या ये मरियम नवाज की आप लोगों का मौक़िफ़ क्या है कि उन्हीं की ऑडियो है, और दूसरा ये कि ये कौन सा तरीकाकार है कि आप डायरेक्टली, ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, ना सिर्फ डायरेक्टली सहाफ़ी को प्रेशराइज करना बल्कि उस इदारे के मालिक को प्रेशराइज करना, इसमें ये वो वाली बात हो रही है। देखिए, मैं इस ऑडियो को तो कंफर्म नहीं कर सकता, उसकी वजह ये है कि ऑफिशियल स्टांस जो है वो पार्टी का भी इसके ऊपर नहीं आया, तो ये जब आ जाएगा तो फिर ही मैं इसके ऊपर मजीद क्या कहते हैं कोई डिबेट कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि हमने मीडिया हाउसेस को पैसे नहीं दिए अपने जलसे चलाने के लिए 12-12 घंटे। हमने मीडिया हाउसेस को ये नहीं कहा कि आप इश्तिहार बंद कर दें और हमें दिखाए जाएं, हमारी खाली कुर्सियां हो ना तब भी हमें दिखाई जाए, हमने ये नहीं कहा। हम जो है हमारे दौर में सहाफ़ियों को गोलियां नहीं मारी, अब सारा आलम को गोली हमने नहीं मारी, हमारे दौर में ये कैमरा मैन और इनको बुलाएं आप, हमारा दौर बेहतर था कि इनका दौर। आपके 2013 से 2018 तक आज जो रिपोर्ट पेश हुई इसमें 3 अरब 12 करोड़ 32 लाख रुपए के एक इदारे को इश्तिहार दिए गए, और फिर 5 साल दौर में दूसरे जो एक इदारा उसी के मुकाबले में था और उसी जितनी उसकी व्यूअरशिप है, एक और TV चैनल, उनको महज 8 करोड़ 50 लाख के इश्तिहारात दिए। दूसरा चैनल ऐसा है जो आप लोगों के ऊपर तनकीद करता था। तो इस तरीके से तो मुआशी कत्लेआम आपने सहाफ़ियों का किया जो इन इदारों के साथ मुंसलिक थे। मैं ये वाली बात हो चुकी पहले भी, मरियम ने अगर ये कहा हो ना कि आप इसको ऐड नहीं मिलने तो 1 रुपये का भी ऐड ना मिलता। हमने कोई ऐसी बात नहीं की। देखें, किसी सरकार, अभी इस वक्त इस गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपए के ऐड जो है वो TV चैनलों को दिए, मैंने खुद उसकी लिस्ट निकाली है। ये करें तो ठीक है,
کوئی اور کرے تو غلط ہے. ساتھ میں ایک آڈیو نہیں موجود نا عفنان صاحب, دیکھیں ان کی وہ جس کا مریم صاحبہ نے اعتراف کیا کہ انہوں نے کہا ان 4 چینلز کو, ایک اینکر کا نام بھی لیا. ہم نے والی بات کی نا, وہ تو ہماری پارٹی کی, دیکھیں نا پی ٹی آئی کس کو پیسے دیتی ہے اپنے اس میں پرسنل اس میں, وہ تو ہم نہیں اس کو کر سکتے نا, لیکن پی ایم ایل این کے بہاف کے اوپر تو ہم کر سکتے ہیں. لیکن سوال صرف اس لیے عفنان صاحب اٹھ رہا ہے کیونکہ بنیادی طور پہ بطور لیڈر ایک پارٹی کی سینئر رہنما ہونے کے ناطے بھی اگر اس قسم کی تفریق آپ لوگوں کے اندر موجود ہے تو پھر فرق کیا آپ پہ اور کسی اور میں, کہ تنقید برداشت نہیں ہو سکتی آپ لوگوں سے؟ نہیں, تنقید کی بات نہیں ہے. ایک چینل جو ہے اگر وہ اوپنلی کسی کی لائن ٹو کر رہا ہے, پیسے لے کے لائن ٹو کر رہا ہے, اشتہار بند کر کے لائن ٹو کر رہا ہے, تو ہم اس کے ساتھ کیوں کریں, اس کو کیوں اور مزید فیسیلیٹیٹ کریں. یہ عمران خان صاحب کے 12 گھنٹے کے خالی سیٹوں والے جلسے دکھائے گئے, وہ تو سب چینلز پہ دکھائے, وہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں, فری میں تو نہیں دکھائے گئے, پیسے تو نہیں لیے. نہیں, میں بہت ساروں نے جن چینل سے میں وابستہ رہی وہاں پہ بھی کور ہوئی ہے سب چیزیں. انہوں نے دیکھیں, ہو سکتا ہے آپ کو نہ معلوم ہو نا, اب سا ہو سکتا ہے کوئی ایسے لیول پہ ہوا ہو معاملہ, آپ مجھے بتائیں. میں آپ کو ایک چینل کا بتا دیتا ہوں. چلیں, ایک چینل ایسا ہے جن کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں, وہ اپنے بھائی کے لیے فری اشتہار نہ چلائے, وہ اپنے باپ کے لیے نہ چلائے, وہ عمران خان کے لیے چلائیں گے فری میں اشتہار. ہمیں معلوم ہے کہ پیسے کدھر کدھر. لیکن میں جلسوں کی کوریج کی بات کر رہی تھی, آپ اشتہاروں کی بات کر رہے ہیں. سوری, میں جلسوں کی بات کر رہا ہوں. آپ ایڈ بند کر کے, میرے پاس اشتہار آ گئے, مجھے ایک بریک لے لیں. آپ ایڈ بند کر کے نہیں اشتہار چلاتے, میں یہ کہہ رہا ہوں. میں میڈیا کے اوپر تھوڑی سی اور بات کرنا چاہوں گا, آپ لے لیں. میں ایک بریک, ہماری جو بڑی محنت سے ہوئے اشتہارات ہیں ان کا وقت ہو گیا, تو ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو رسپانس لیں گے حکومت کا بھی اور پیپلز پارٹی کا کامنٹ بھی اس پہ شامل کریں گے بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید بات کریں جو آج مریم نواز کی آڈیو گردش کر رہی ہے اور اس کے بارے میں بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے. عالیہ صاحبہ, اب نون لیگ نے ابھی تک اس کے بارے میں کچھ نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا اس ویڈیو کے حوالے سے, اور پھر ساتھ ہی ہمیں کانٹیکسٹ بھی نہیں پتا کہ کس کانٹیکسٹ میں وہ یہ بات کہہ رہی ہیں, لیکن پھر بھی سوال اٹھتا ہے اور ہم اپنے شو میں اٹھا رہے ہیں. بریک سے پہلے عفنان صاحب یہ بات کہہ رہے تھے, وہ 4 چینلز کے اشتہارات کے حوالے سے جو پہلے بات ہوئی, ایک تو انہوں نے کہا کہ پارٹی کے فنڈز کی بات ہے, ہماری مرضی جس کو بھی دیں. پھر حوالہ دیا انہوں نے کہا 24 گھنٹے پی ٹی آئی کے دھرنے کی آپ سارے کوریج کرتے تھے, تو کچھ تو کاؤنٹر میں ہم لوگ بھی ہلکا پھلکا کر سکتے ہیں, اتنا اعتراض کیوں اس کے اوپر ہو رہا ہے؟ اب سے میں ان کی بات کا جواب تو آخر میں دوں گی. سب سے پہلے تو میں ان کی پارٹی اور مریم صفدر کا بتا دوں. مریم صفدر نیوز چینل نہیں مالک خریدتی ہیں, یہ وکیل نہیں جج خریدتی ہے, ادارے نہیں ان پر اپنے سربراہ بٹھاتی ہیں, تبھی تو ان کی 3 باریاں لگتی ہیں اور تبھی تو ان کو گاڈ فادر کہا جاتا ہے. پہلے تو میں یہ بتا دوں, ان کی جو آزادی رائے کی وہ جو سینما اسکوپ فلم ہے نا, وہ پراپرلی فلاپ ہو چکی ہے, اور ان کو کہیں منی ٹریلز دکھائیں, ٹیپس نہ دکھائیں. آپ کو پتہ ہے کہ فاشزم کسے کہتے ہیں, فرعونیت کسے کہتے ہیں؟ یہ کیا کہہ رہی تھی, یہ اپنی ویڈیو میں کہہ رہی تھی کہ آپ دونوں سائڈ کے فیکٹس کیوں دکھا رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتی ہیں اللہ کا شکر ہے نون لیگ, یعنی ہم نون لیگ, جیو گروپ اور دنیا گروپ نے عمران خان کو جھوٹا ثابت کر دیا. کوئی اللہ کو مانے, کوئی الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ اکبر سے باتیں نہ شروع کرے. اور یہ جو شریف خاندان کی اچھل کود ہے نا, اس کا سارا آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے نا, وہ یہ نظر یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس لے لیں, آرمی چیف لے لیں. یہ کیا چاہتی تھی؟ یہ وہی چاہتی تھی انکل عمران خان ہمیں تنگ کر رہا ہے, آپ ذرا انٹروین کریں. بالکل اسی طرح جس طرح یہ 2 میڈیا مالکان کو کال کر کے کہہ رہی ہیں, اور ان سے وہ بات ایسے کر رہی ہے جیسے وہ ان کے چپڑاسی ہیں, اور وہ چپڑاسی, دیکھیں میری ایک بات, وہ ان کے چپڑاسی ہیں اور چپڑاسیوں سے ایسے بات کی جاتی ہے. پیالہ دیکھ کے بنی گالا بھیجا کریں, پیالے دیکھ کے کیا کریں, کیا کہتے ہیں فیصلے. ظاہر ہے جن کے آپ بتا دیں جادو ٹونا کریں. نہیں, اگر اس طرح بات جادو ٹونا کر دیں, آپ بتا دیں ان کے پیالے دیکھا کریں, پیالے دیکھیں. اگر آپ ان کو خاموش کرا میں عفنان صاحب ان کو اپنی بات مکمل کرنے دیں کہ آپ اس چیز کریں, لاجیکل بات کی بجائے دیکھیں جادو کو رہونیت کرتے ہیں, دلیل کے ساتھ بات کریں. میں آپ جادو کریں, کسی کو آپ دونوں دلیل سے بات کریں, کسی کو چپڑاسی کی آگے بھی ضرورت نہیں ہے. بلائے نا مریم نواز کو جو گلاس اٹھا کے پھرتی ہے. دیکھیں میری ایک بات سنیں, ابسا میری ایک بات سنیں, آپ مجھے تو اندازہ ہے, مجھے اس کا کانٹیکسٹ نہیں ہے, آپ لوگ کس کانٹیکسٹ میں بات آگے سے ان کی بات کیا ہے, مجھے ان کو کہے کہ ان کو کہے بات بند کریں, ان کو کہے بہت ہو گیا, یہ اپنی تربیت نہ دکھائیں, یہ نون لیگ کی تربیت نہ دکھائیں, یہ نون لیگ کی تربیت نہ دکھائیں. اور ان کے بارے میں دیکھیں, میں ان کا یہ ایک بات, مریم نواز کرتی ہے, مریم نواز کرتی ہے گلاس لے لے کے, اور جو انہیں کسی نے یہاں
से ही वो जो ये बहुत अच्छी बात सुने। मैं आई डोंट अलाउ दिस, नहीं प्लीज टॉपिक पे रहिए आलिया साहब, प्लीज आप टॉपिक पे रहिए, आप आप दलील पेश करें प्लीज। मेरे पास वक्त खत्म हो जाएगा, एक सेकंड, आप उन्हें चुप करा दें, आप उन्हें चुप करा दें। मैं ये गलत बात कर, ये देखें, ये इनके नहीं, इनके 1 मिनट आप इन्हें चुप करा दें, इसलिए कि इनके पास कोई लॉजिक नहीं है, बेशरम लोग हैं ये। इस पूरी पार्टी को कोई शर्म हया नहीं है। मैं ये नहीं मैं ये नहीं अलाउ। मुख्तसर आलिया साहब कमेंट कंप्लीट करें, मेरे पास वक्त भी खत्म हो गया है। बताएं आप कौन है, प्लीज प्लीज सर, दूसरों के बारे में बताएं। आपने जादू किया है? चले अब जादू किया है आपने? जादू टोना किया है कभी? चले मैं यही खत्म करूंगी। जादू किया है? जादू किया है? आप इमरान खान की नौकरी करें, आप पिंकी पीरनी की नौकरी करें। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, बस ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आलिया साहब ठीक है, आपका पॉइंट भी सामने आ गया, लेकिन सेनेटर साहब अगर हम दलील के साथ बात करें, इस तरह की बातें जो महज रूमर्स की बुनियाद पे जो बातें की जाती है, उसको हम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बना सकते। लेकिन बहरहाल ये जो आज मेरे पास ठीक है, रटी रटाई चीज आगे वो पढ़े जाओ, बस आगे कहते बस ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आलिया, बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहिबा, सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, फैसल करीम कुंडी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। नाजरीन, ये वो सूरत हाल है, ये जो बहस इस वक्त प्रोग्राम के अंदर हुई है, ये मरियम नवाज की ऑडियो की बुनियाद पर हुई है, जिसपे पूरे सहाफत, तमाम न्यूज़ चैनल्स और जो बड़ी मेहनत करके रिपोर्टर सहाफत करते हैं और ख़बर लगाते हैं, उनके ऊपर भी इल्ज़ाम उठ गया। आपने सुना आलिया साहिबा ने क्या बात की है मालिकान के हवाले से खासकर। अब ये हम देखेंगे कि नून लीग इसकी क्या वजाहत पेश करती है आने वाले दिनों में। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।